السلام علیکم ویورز، ایشین میل کمیونیکیشن کے اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شوکت ساحل۔ 1 on 1 میں آج ہم بات کریں گے کشمیر کی صحافت اور یہاں کی صحافت کے نشیب و فراز کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے انگریزی روزنامہ دی مرر آف کشمیر کے مدیر اعلیٰ جناب غلام حسن کلو صاحب کو۔ سینئر صحافی ہے، ان کا ایک وسیع تجربہ ہے صحافت کے میدان میں۔ ان کے تجربات اور مشاہدات سے آج ہم مستفید ہوں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کمرشل بریک۔ دی ہوم انٹیریئرز راج باغ سری نگر۔ اگر آپ اپنے گھروں کی خوبصورتی اور کمروں کی سجاوٹ چاہتے ہیں تو تشریف لائیے ہوم انٹیریئرز، مین روڈ، راج باغ، متصل ریڈیو کالونی، سری نگر۔ یہاں آپ کے لیے لیمینیٹڈ ووڈن فلور، آسٹریلین ووڈن فلور، پینلنگ، پی وی سی پینلنگ، امپورٹڈ وال پیپر، ورٹیکل اور وینٹیلیشن، ولنڈس، پلائی بورڈ اور بھی بہت کچھ رعایتی داموں پر دستیاب ہے۔ تشریف لائیے ہوم انٹیریئرز، راج باغ، سری نگر۔ مزید تفصیلات کے لیے 7780966461 اور 9622619585 پر رابطہ قائم کریں۔ ہوم انٹیریئرز، راج باغ، سری نگر۔ ویلکم بیک۔ غلام حسن کلو صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم اور بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کے جرنلزم کیریئر پر ہم ضرور بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کا بچپن کس ماحول میں گزرا، آپ کی پرورش کس ماحول میں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ایشین میل چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج مدعو کیا۔ جہاں تک میری ابتدائی زندگی کا تعلق ہے، میں سری نگر شہر کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور ابتدائی تعلیم گورنمنٹ مڈل اسکول نواٹا میں ہوئی۔ وہاں سے دوسرے ہائر سیکنڈری ایجوکیشن میں باغی دلاور خان۔ اس کے بعد جہاں تک کو مڈل اسکول کا تعلق ہے، مجھے بہت یاد ہے ایک وہاں کے ٹیچر پریم ناتھ، میں 3rd پرائمری میں پڑھ رہا تھا، اس نے سارے اسکول کو جمع کیا، کہا آج مجھے اس لڑکے کو کچھ انعام دینا ہے۔ اس نے مجھے 1 آنا دیا، اس وقت روپے کے 16 آنے تھے، کہا 1 آنا ہے 1 لاکھ کے برابر ہے، یہ اپنے میں جیب سے دے رہا ہوں اس بچے کو کیونکہ یہ فرسٹ آیا ہے۔ اس کے بعد میں ہائر سیکنڈری اسکول میں چلا گیا، وہاں سنکول تھا۔ ایک دفعہ میں چل رہا تھا، اس نے مجھے بلایا مالیہ کشمیری میں، دپن یمن شانن سجن مال سے انجینئر بنک۔ یہ تھی شفقت ان استادوں کی۔ وہ ماحول کہاں گیا، وہ رشتہ جو تھا وہ بالکل مقدس رشتہ تھا، اسٹوڈنٹ اینڈ استاد کے پر ٹیچر کے درمیان، بالکل۔ اس وجہ سے میں گاندھی مل کالج میں پڑھ رہا تھا، تو وہاں میں نے آرٹس سبجیکٹ لیے تھے، میتھمیٹکس اینڈ اکنامکس۔ جب یہ سنکول کی بات مجھے یاد آ گئی، میں نے کہا ناؤ آئی ہیو ٹو بیکم این انجینئر۔ تو میں نے وہاں 2 سبجیکٹس فزکس اینڈ کیمسٹری شروع کیے، اور وہاں تھے برج کشن مدن، وہ تھے پرنسپل۔ انہوں نے 14-15 سال گزارے تھے لنڈن میں، وہ سائیکل پر آیا کرتے، فیلٹ لگا کے۔ میں ان کے کمرے میں گیا، میں نے کہا مجھے اس طرح کرنا ہے۔ کہا اب کیا ضرورت ہے آپ کو؟ میں نے کہا مجھے پریکٹیکلز کی ضرورت ہے 2 مہینے۔ اس نے کہا ڈن۔ 2 مہینے میں نے پریکٹیکلز کے 2 سال کے، ایک ڈیمانسٹریٹر ہوا کرتا تھا لیب میں، اور میں ایک اسٹوڈنٹ۔ 2 سال کا کورس میں نے 2 مہینے میں کیا، تو اس وہی بنا باعث کہ میں انجینئر بن گیا۔ انجینئر بن کے پہلی میری اپوائنٹمنٹ ہوئی یہاں گورنمنٹ پالی ٹیکنک سری نگر میں۔ وہاں ان دونوں پرنسپل ہوا کرتے تھے غلام حسن خان صاحب، بہت بڑے ماہر تھے اپنی تعلیم میں، اپنی پروفیشن میں، تو وہ ہمارے پرنسپل تھے۔ جب میں پڑھاتا تھا وہ کئی دفعہ میرے کلاس میں آتے تھے، پیچھے بیٹھتے تھے، ہاؤ ہی ٹیچرز۔ وہ دیکھ کے اس نے مجھے روڑکی بھیجا فار اسپیشلائزیشن پبلک ہیلتھ، کہا آپ جاؤ۔ وہاں میں چلا گیا۔ وہاں سے واپسی پر وہاں ایک سبجیکٹ تھا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، وہ 1 سال پڑھانا تھا۔ جو وہاں انچارج اس نے پڑھایا نہیں تھا، اس نے کہا کلو صاحب آ رہے ہیں، وہ پڑھائیں گے آپ کو۔ پھر 2 مہینے میں نے وہ 1 سال کا کورس ختم کیا۔ میں کیا کرتا تھا، سائیکل اسٹائل نوٹس دیتا تھا، لیکچر دیتا تھا لڑکوں کو، اور اللہ کا کرم ہے کہ 100% رزلٹ اس میں آ گیا لڑکوں کو۔ سر، انجینئرنگ اور انجینئرنگ سے لے کر پھر مدرس، یعنی لیکچرز بھی دیا، لیکن پھر آپ نے جرنلزم کی طرف سوئچ کیا،
یہ کیسے ممکن ہوا اور اس کے پیچھے کس طرح کی سوچ کا آپ؟ یہ مجھے طائرانہ نظر ہے قرآن پاک پر. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے سرو می اینڈ سرو مائی پیپل سرو مائی کریشن. میں نے کہا جہاں تک انجینئرنگ کا تعلق ہے ہاں میں نے بریجز بنائے بلڈنگز بنائے باقی چیز, مگر یہ محدود ہے کسی ایریا میں. اگر عام انسان کو اگر آپ کو خدمت کرنی ہے تو ایک ہی پروفیشن ہے, وہ ہے جرنلزم. تو 88 میں ہم نے لانچ کیا گریٹر کشمیر ویکلی, کیونکہ میں سروس میں تھا. یہ میرے بھائی کے نام پر رہا, فیاض صاحب کے نام پر. بڑی فنکشن ہوئی SKICC میں, فاروق عبداللہ تھے چیف منسٹر, وہ آئے, انہوں نے اس کو اناگریٹ کیا. شب قدر کا دن تھا. وہ جو 88 کے بعد وہ سفر ہمارا تھا بہت مشکل. یہاں ٹربولنس تھی کشمیر میں, گولیوں کی بوچھار, جگہ جگہ گرینیڈ. تو مگر اللہ نے ہمیں بچایا, ہم آگے چلتے گئے. پھر 93 آ گیا تو مجھے فیاض صاحب آ گئے, انہوں نے کہا اس کو ڈیلی بنائیں گے. یہ ویکلی تھا اس وقت. میں نے کہا آپ ہی بنائیے پھر اس کو ڈیلی. میں نے ان کے حوالے کر دیا کیونکہ ڈیلی میں پیسے لگتے تھے بہت. پھر 94 میں نے لانچ کیا میرر آف کشمیر, اور ساتھ ہی میں نے سروس چھوڑ دی, والنٹری ریٹائرمنٹ. میں نے کہا حالانکہ فاروق عبداللہ نے مجھے کہا آپ نے کیا کیا ہے, کیوں چھوڑا؟ میرے گھر والے سب ناراض, دوست وغیرہ, اس نے نوکری چھوڑ دی. اس وقت ویلیو ہوا کرتا تھا اس پروفیشن کا. تو میں نے کہا نہیں, میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. ایک طرف سے میں لکھوں گورنمنٹ کے خلاف, دوسری طرف تنخواہ لے لوں گورنمنٹ کا, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے چھوڑ دی. اور مشکل حالات ایسے تھے, نہ انٹرنیٹ, نہ موبائل, نہ کچھ. ہم ایک دن جاتے تھے دفتر, دوسرے دن وہاں سے نکلتے تھے رات کے 1:30 بجے. ایک دفعہ 95 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں برزلہ پہنچا تو آئی واز سالٹ, لائٹ آف, آرمی ہیڈ لائنڈ اپ بوتھ سائڈس, آگے چلو. پھر میں لائٹ آف کیا, آگے چلا تو کراسنگ پر پہنچا, اسٹاپ. یہ فروری کا مہینہ تھا. میں نے شیشہ اتارا, ایک آفیسر کھڑے, آپ کیا رات کو گھومتے ہیں اور اکیلے؟ میں نے کہا میں اکیلا نہیں, پیچھے طرف دیکھتا ہے میرے, میں اکیلا ہی تھا گاڑی میں. اس نے کہا کہ آپ ڈرتے نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں, میں باہر آ جاؤں. میں نے کہا یہ بے ادبی ہے. میں باہر نکلا. میں نے کہا دیکھیے صاحب, اللہ نے میرا کیلنڈر مقرر کر کے رکھا ہے, جب تک مجھے رہنا ہے دنیا میں رہوں گا. کہا اتنا بھروسہ ہے؟ میں نے کہا اس سے بھی بڑھ کر. میں نے حضرت علی کرم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کیا. میں نے کہا انہوں نے جو اینجل آف ڈیتھ ہے وہ مرنے آپ کو نہیں دے گا بیفور دا اپوائنٹڈ ٹائم, وہی آپ کی حفاظت کرتا ہے. جب میں نے اس کو یہ بات کہی, اس نے کہا بھائی صاحب آپ سچ بولتے ہیں, میں آرمی میں میجر ہوں, میرے 2 ساتھی تھے جنگ میں, 2 ساتھی دونوں مر گئے, میں بچ گیا. میں نے کہا آپ کا کیلنڈر باقی ہے. کہا آپ کے پاس وزٹنگ کارڈ ہے؟ ناٹ آئیڈینٹی کارڈ, وزٹنگ کارڈ. وہ میرا دوست, وہ بریگیڈر ہے اس وقت, مگر میرے ساتھ تعلقات ہیں فون پر. وہ بڑا امپریس ہوا میرے یہ کہنے سے. وسیع ایکسپیرئنس رہی ہے جرنلزم میں آپ کی, اور کافی ادوار آپ نے دیکھے ہیں, نشیب و فراز کے ادوار دیکھے ہیں. ہم جاننا چاہیں گے کہ ماضی میں کس طرح کے چیلنجز یہاں کی صحافت کو درپیش تھے, اور کرنٹ سینیریو میں کس طرح کے چیلنجز ہے. دیکھیے جہاں تک ماضی کا تعلق ہے, وی آر ورکنگ انڈر دا شیڈو آف 2 guns. وی آر واکنگ آن اے ریزرڈ ایج. یہاں بھی کچھ غلطی ہو جائے تو یہ سائڈ ہمیں پکڑے گا, یہاں سے غلطی ہو جائے تو یہ سائڈ پکڑے گا. بہت مشکل تھا کام کرنا, بہت مشکل. آئی ٹیل یو آنیسٹلی, یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ ہم زندہ ہیں آج تک. میری جماعت تھی ان دنوں, غلام احمد بٹ صاحب, انہوں نے مجھے فون کیا, کہا آپ خودکشی کرتے ہیں روز, آپ رات کو نکلتے ہیں اس طرح. میں نے کہا میں خودکشی, مجھے یقین ہے کہ موت اٹل ہے, وقت مقرر ہے, وقت سے پہلے میں نہیں مروں گا. مگر میرا کام ایسا ہے کہ یہ ڈیمانڈس کہ آئی شوڈ ورک فار اپ ٹو لیٹ آورس. لکھنا, ہم ان دنوں زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن لکھا کرتے تھے. مجھے جنیوا سے انویٹیشن آ گئی, مجھے اور جلیل اندرابی کو, آپ آ جائیے ادھر, انہوں نے رائٹس سب دیکھے تھے بہت. میں نہیں گیا, اللہ کا کرنا تھا, میں نہیں گیا. جلیل صاحب گئے, پھر آپ کو پتہ ہے اس کا کیا حال ہوا. تو اس کے بعد حالات کچھ تبدیل ہو گئے. پھر ہمیں دوسری لائن پر آنا پڑا, مطلب یو ہیو ٹو بی آبجیکٹو. ہاں, تو لکھتے گئے. میں نے کہا اب کیا کرنا ہے,
ہماری کچھ اخبار ہی تھے اس وقت زیادہ اخبار نہیں تھے، مگر ہمیں کیا ہوا کہ تھانوں سے ہمیں لیٹرز آ گئے، آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوا ہے، آپ نے گیلانی کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے، شبیر شاہ کا فلاں۔ میں نے اپنے دوستوں کو جمع کیا، ہمارا آفس تھا بانڈ پر، 2-4 دوست تھے، اس میں یہ بھی تھے راحل صاحب کی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ جو سڑک پر پگڑی والے ہیں، باقی ہیں ریڈیو والے، ان کی بھی ایسوسیشن ہے، ہماری نہیں ہے، ہم بنائیں گے ایسوسیشن۔ مگر اس سے پہلے میں نے ڈی جی تھا اس وقت گوپال شرما، میں نے اسے فون پر بات کی، میں نے کہا ہمیں آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ ہم گئے اس کے پاس، میں نے اس کو کہا میں شہر میں رہنے والا ہوں، تو اس میں ہم کیا تھا، اگر کوئی بیڈ کریکٹر ہوا کرتا تھا اس کو 2 دفعہ بلاتے تھے تھانے میں، تھانے والے۔ وہی حالت ہماری ہے آج۔ کہا کیا بات؟ میں نے نکالے، میں نے کہا یہ اتنے لیٹرز ایک تھانے سے دوسرے تھانے سے بلاوا آتا ہے، کیا ہم بیڈ کریکٹرز ہیں؟ کیا ہم رابرس ہیں؟ کہا نہیں، یہ جو ہے تھانوں میں کیسز یہ میں وڈرا کرتا ہوں، اگر کورٹ میں ہے تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہی باعث بنا 2007 میں ہم نے کشمیر پریس ایسوسیشن کتاب پہ ڈالی۔ سر ماضی کی بات کرتے ہیں، آج تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کافی انقلاب برپا کیا ہے پوری دنیا میں، آج انٹرنیٹ بھی ہے، آج آپ کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے، انفارمیشن کلیکشن کے بہت سارے وسائل آج موجود ہے، لیکن آپ نے اس راہ میں کام کیا ہے جب یہ سب کچھ نہیں تھا، تب آپ نیوزز کو کس طرح گیدر کرتے تھے، پھر کس طرح آپ اپنے قارئین یا تک پہنچاتے تھے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم سوموار کو آ جاتے تھے آفس، 4 پیج اخبار بنانے میں ہمیں آلموسٹ 24 گھنٹے لگتے تھے، دوسرے دن ہم نکلتے تھے دفتر سے گھر کی طرف۔ یہ حال تھا ہمارا، نیوز کو پیس بائی پیس بٹس اینڈ ٹٹس جمع کرنا، تو فائل کرنا، یہ بڑا کاریدار تھا۔ آج کل تو آپ نے صحیح فرمایا، آج ریڈی میڈ سب کچھ ملتا ہے، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، جیب میں میں سنگاپور میں تھا، میں نے وہاں سے اخبار نکالا ود دی ہیلپ آف مائی موبائل۔ لہٰذا یہ ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس ہوئی، سہولیات آ گئی، مگر حالات بھی بہت کشیدہ ہو گئے۔ دیکھیں نا، پہلے سینٹرل گورنمنٹ نے ایک پالیسی نکالی، میڈیا پالیسی، اس میں بھی بہت سخت کلازز تھے، وہ فلفل کرنا ہمارے لیے، کیونکہ ان کو شاید یہ علم نہیں کہ انڈسٹری جو ہے میڈیا انڈسٹری، اس میں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں، سکلڈ اینڈ انسکلڈ، یہ بڑی انڈسٹری ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی neither central government nor state government has taken it and treated it as an industry۔ میڈیا پالیسی کے حوالے سے آپ نے بات کی، حال ہی میں جموں کشمیر میں بھی میڈیا پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی، اس پالیسی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ بہت خاص ہے، میں نے وہ پہلے بھی ایک انٹرویو دیا اس کے بارے میں۔ آپ کچھ لکھیں گے تو آپ کو ڈی سی بلائے گا، ایس پی بلائے گا، آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگا، تو اٹ از وی آر ان اے ٹائٹ کارنر۔ ہم مطلب جو صحافت کہہ سکتے ہیں کہ صحافت آزاد نہیں، آزادی بالکل، ہم حالانکہ ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہم نے منائی 2011 میں سب سے پہلے، اس وقت تھے ریاض پنجابی تھے وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی میں، میں نے وید بشین کو بلایا ایز چیف گیسٹ۔ وہاں یہ جو ہے وائس چانسلر، اس نے بالکل کنفرم کیا، کہا یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم صحافت کے ورلڈ فریڈم پریس جو منا رہے ہیں، پہلی دفعہ منا رہے ہیں کشمیر یونیورسٹی میں۔ یہ کلو صاحب کا ویژن ہے، ہم ہر سال 3 مئی کو مناتے رہے کشمیر یونیورسٹی میں، سینٹرل یونیورسٹی میں، نگین کلب میں مدعو کرتا تھا باہر سے لوگوں کو، وہ آتے تھے اس پر۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ ایسیس کریں ایک سال میں کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ سر ہم نے اگر ہم پچھلے 3 دہائیوں کی بات کریں تو ہم نے بہت سارے صحافی جو ہے پیدا کیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ نیشنل اور بین الاقوامی سطح پر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے، اپنے قابلیت کے جوہر دکھائے ہیں، لوہا منوایا ہے پوری دنیا میں۔ یہاں کے صحافیوں نے یونیورسٹیز سے بھی بہت سارے جرنلزم کر کے باہر فارغ ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن مقامی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کی کمی، میڈیا انسٹیٹیوشنز، ادارے بہت سارے ہیں، میڈیا ہبس بہت سارے ہیں، لیکن انسٹیٹیوشنز کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نہ صرف انگریزی میں بہت کم رپورٹنگ کا جو وہ رجحان ہے وہ دیکھنے کو، اردو میں تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا وہ رپورٹنگ کا رجحان۔
کیا وجوہات ہے اس کی؟ کیوں ہم انسٹیٹیوشنز نہیں بنا پائے؟ حالات اجازت نہیں دیتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ اپنے اینگل سے دیکھتی ہے. اگر صحافی کو کھلا میدان دیا جائے، آبجیکٹو جرنلزم جس کو کہتے ہیں، وہی اصلی مقصد ہے جرنلزم کا. مگر لکھنے سے پہلے اس کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا لکھوں، یہ لکھوں یا وہ لکھوں. اس وجہ سے اس صحافتی میدان میں لوگوں کو انکریجمنٹ نہیں ملی، آگے نہیں بڑھے. فار انسٹنس یہی آپ دیکھیے ریسنٹلی اب ایڈورٹیزمنٹس، کیونکہ جہاں تک جرنلزم کا تعلق، اخبار کا تعلق ہے، اس میں 3 اینگل ہے. ایک ہے آپ کی سسٹیننس، وہ کیسے ہو سکے، وہ ہے ایڈورٹیزمنٹس. وہ میں نے گورنر کو بھی 4 سپٹمبر کو بتایا. سسٹیننس ہے ایڈورٹیزمنٹ، اسٹیٹ اینڈ سینٹر. دوسرا ہے آور اوبلیگیشنز ٹوورڈ اے سوسائٹی. تیسرا ہے سیلف سینسرشپ، ہمیں اپنے حد سے، حدود سے باہر نہیں جانا ہے. وی آر ناٹ ٹو ریزورٹ ٹو یلو جرنلزم. یہ 3 اینگل ہے جرنلزم کے. جہاں تک ایڈورٹیزمنٹس کا تعلق ہے، یہ سکیز ہو رہا ہے. آپ کو جب سسٹیننس نہ ہو، جب آپ کو پیسہ نہ ملے، آپ کیسے اپنے ادارے کو چلا سکتے ہیں؟ یہ وہ مشکل حالات. دوسرا یہ ہے کہ ٹورڈ سوسائٹی کے متعلق ہم نے میڈیکل کیمپس کے ایز جے کے پریس ایسوسیشن نے، ہم نے ڈاکٹرز بلائے میڈنٹا سے، 19 کالج سے، میڈیکل کالج سے ہم نے بلائے. میڈیکل کیمپ کیا مٹن میں کیا، بڑگاؤں میں کیا، ساؤتھ کشمیر میں کیا، نارتھ کشمیر میں کیا. مقصد کیا تھا؟ ہزاروں لوگوں کو فری میڈیکل ایڈ ملا. میں سمجھتا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے، ہماری اوبلیگیشن ہے. وہ تو ہے، مگر گورنمنٹ کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ادارہ کیسے بڑھے. سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ وقت کی قید بھی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وادی کشمیر کی خاص طور پہ میں بات کروں گا، اور جموں کشمیر میں ہم دیکھیں گے تو اخبارات کی ایک مشروم دیکھنے کو ملتی ہے. صحافت کے لحاظ سے تو اچھا ہے کہ ہماری میڈیا ہاؤسز روز بروز ترقی کرتے جا رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے. لیکن اس میں لوپ ہولز بھی ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. جیسے آپ نے خود ذکر کیا یلو جرنلزم کا. کس طرح ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں، صحیح سمت لے جا سکتے ہیں یہاں کی صحافت کو؟ پہلے میں ایک عرض کروں، میں نے پچھلی دفعہ 1000 دفعہ کہا اپنے ساتھیوں کو، ہمیں یونٹی ہونی چاہیے. وی ہیو ٹو ریمین یونائٹیڈ. اف وی آر ڈیوائڈیڈ دین وی آر ویک. اگر ایک ہی جھنڈے کے تلے آ جائیں، ہمارے مسائل بہت ہیں. میں نے جو آپ کو کہا ایڈورٹیزمنٹس کا ہے، باقی کا ہے. فار انسٹنس صحافی کو باہر جانا ہوتا ہے، جگہ نہیں ملتی ہے. یا ایکریڈیشن کی پالیسی ہے. ایکریڈیشن میں کیا ہے، آپ اپنے رپورٹر کو دیتے ہیں سرٹیفکیٹ، وہ بنتا ہے ایکریڈیٹڈ جرنلسٹ، مگر ایڈیٹر خود نہیں بن پاتا ہے. دس از لکونا ان دی پالیسی. یا کئی دفعہ 1000 دفعہ ہم نے ان کو بولا. صحافیوں کے مسائل ہیں، فار انسٹنس اکوموڈیشن، آفسز کی، ریزیڈنس کی، ملتا نہیں. ہم نے بہت کوشش کی اپنے وقت میں، بہت لوگوں کو دلوائے ہم نے ریزیڈینشیل اکوموڈیشن، مگر یہاں سے آپ کو پتہ ہے فلو انجینئر کشمیر یونیورسٹی سے، دوسرے کالجز سے لڑکے آتے ہیں ماس کام کر کے. ان کے لیے تو ایریا ہونا چاہیے ویئر دے کوڈ بی اکوموڈیٹڈ، ویئر دے کوڈ بی ایڈجسٹڈ. لائیولیہڈ ان دی اینڈ ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ ایک تو صحافت وہ کریں گے لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں یہاں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت قابل بچے نکلتے ہیں، بہت لکھنے والے ہیں، ان کا پوٹینشیل کافی ہے، مگر انفارچونیٹلی دے ڈونٹ ہیو دی کینواس بٹ دے کوڈ پروجیکٹ دیئر ویو پوائنٹس، دیئر ٹیلنٹ دے ڈونٹ ہیو. مدینہ پاک میں جب صحابی ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے، وہ سورہ عصر بیان کرتے تھے. سورہ عصر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ پہلے وقت کا قسم کھاتا ہے، پھر کہتا ہے انسان خسارے میں ہے، اعلان کرتا ہے. یہ بڑی ڈراؤنی ہے ڈکلیریشن، مگر ساتھ ہی کہتا ہے ماں سوائے وہ جو ایمان لائے. 4 کنڈیشنز ہیں. جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے دنیا میں. اچھا کام یہی ہے آپ لوگوں کے مسائل ابھارے ایز جرنلسٹ، ایجوکیٹ آن دوز ایشوز، تاکہ ان کے مسائل حل ہو جائیں، برج بن جائے. امپلائمنٹ کی پرابلم ہے یہاں، ہیلتھ سینٹرز کی پرابلم ہے. آپ نے ہسپتال بنائے ڈسٹرکٹس میں، وہاں اسٹاف ہی نہیں ہے.
वहाँ डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है, उनको मामूली टेस्ट के लिए श्रीनगर आना पड़ता है। तो ये अच्छे काम। तीसरा है सच बोलना, सच की तलकीन करना, लास्ट में सब्र और सब्र की तलकीन करना। अगर इन 4 बातों पर चले हम इस दुनिया में कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी। शुक्रिया आपका, आपने हमने तजुर्बात और मुशाहदात से आपने हमें नवाजा, मुस्तफ़ीद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, दोबारा आपको दावत देंगे। व्यूअर्स, अपना फीडबैक प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर दीजिएगा और हमारी यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। नाजरीन, अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब